أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرما رہے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرنا چاہیے. یہ جو اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے بڑے لشکر جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ان قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، بڑے بڑے قوم عمالقہ جیسے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. تو فرمایا کہ یہ بھی انتظار کرتے ہیں ایک زوردار آواز آئے، یعنی قیامت کے دن کی آواز آئے، اور پھر اس کے درمیان اور دنیا کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. وَقَالُوا رَبَّنَا، اور کافروں نے کہا اے ہمارے رب، عَجِّل لَنَا قِطَّنَا، تو جلدی دے ہمیں ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے. یعنی اپنی نادانی اور اپنی غفلت کی بنا پر اس حد تک پہنچ جاتے کہ اللہ جو عذاب تو نے کل دینا ہے وہ آج ہی دے دے. تو اتنی بدبختی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے آنکھیں بہری اندھی ہو چکی ہیں، کان بہرے ہو چکے ہیں، اب ان کی ایسی ہی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا اصبر علی، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر، ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، بذکر، اور یاد کیجئے عبدنا داؤد ذی العید، ہمارے بندے داؤد صاحب قوت کو، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو تسلی اور نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے عذابات سے ڈراتے ہیں، آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ عذاب آ جائے، آج ہی آ جائے، تو آپ صبر کریں، اللہ کا کلمہ حق ہے، اللہ اپنا فیصلہ کرنے پر قادر ہے، وہ آج بھی ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، اس دنیا کے اندر اختیار دیا ہے، لہذا آپ صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں. مطلب کہ ان انبیاء جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان پر بھی ایسے لوگوں کی جو ہے باتیں اور ان کو ایسے لوگوں کے جو کلام کا سامنا کرنا پڑا. فرمایا ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں، وہ بہت رجوع کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے. انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے تابع کر دیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح بیان کرتے تھے شام اور صبح. یعنی داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب کی جب تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ان کو الہامی عطا فرمائی کہ وہ جب پڑھتے تو پہاڑ اور دنیا کے اندر چلنے والے پرندے بھی ان کے ساتھ وہ تسبیح کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی تعریف کی ہے، اللہ نے ان کو لحن داؤدی، اتنا پیارا لحن عطا فرمایا تھا کہ جب وہ پڑھتے تو لوگ کیا پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے. یعنی اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہے، اللہ کے ذکر کی یہ طاقت ہے، وہ چاہے تو پہاڑوں کو بھی اس پر چلا دے. انسانوں کی کیا حیثیت. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.